اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ نماز کے واجبات میں سے اہم واجب قرات الحمد اور اس کے بعد کسی سورت کا پڑھنا۔ اس میں یہ ہے کہ اگر انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو چونکہ پیش نماز کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرات بلند آواز سے کرے، صبح کی نماز میں، مغرب کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں، تو جو مقتدی ہیں یعنی ان سے وہ ساکت ہو جاتی ہے، وہ خاموشی سے سنیں۔ اور اگر فرادہ انسان نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے واجب ہے کہ صحیح طریقے سے قرات کرے، یعنی حمد ہے اس کے بعد جو سورت پڑھ رہا ہے وہ صحیح قرات کے ساتھ انجام دے، کیونکہ نماز میں قرات واجب ہے۔ قرات کا معنی یہ ہے کہ حروف کو اس طرح انجام دے کہ سننے والے کو معلوم ہو کہ یہ کون سا حرف جو ہے وہ بیان کر رہا ہے یا کس حرف کو استعمال کر رہا ہے، تو اس کو قرات کہتے ہیں۔ البتہ جو تجوید ہے اور تجوید کے جو دقیق مسائل ہیں ان کا جو ہے وہ واجب نہیں ہے، ان کو بس اصولوں کے مطابق پڑھنا یا دقت کے ساتھ، بہت دقت کے ساتھ پڑھنا، وہ واجب نہیں ہے۔ واجب ہے یعنی جس طرح کے حمد پڑھتا ہے یا دوسری صورت پڑھتا ہے تو عام طور پہ جو الفاظ جس مخرج سے نکلتے ہیں عام استعمال میں، یعنی اسی طرح وہ ادا کرے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ قرات میں جو فرادہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ صبح کی نماز آئے اور مغرب کی اور عشاء کی، یہ جو پہلی دو رکعتیں ہیں مغرب اور عشاء کی اور صبح کی دو رکعتیں، ان میں قرات مرد کے لیے واجب ہے کہ وہ بالجہر پڑھے اگر فرادہ پڑھ رہا ہے تو۔ بالجہر سے مراد یہ ہے کہ کم از کم اس کو آپ کو سنائی دے رہا ہو، یہ آواز کافی ہے، یعنی اس سے وہ وجوب جو ہے وہ یعنی ساقط ہو جاتا ہے، واجب ادا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے پڑھے کہ اپنے آپ کو سنائی دے۔ حمد اور دوسری صورت صبح کی نماز میں، مغرب کی نماز میں اور عشاء کی ان دونوں نمازوں کی پہلی دو رکعتوں میں۔ جو ظہر اور عصر کی نماز ہے اس میں اگر فرادہ پڑھ رہا ہے تو مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اخفات کے ساتھ قرات پڑھے۔ اخفات کے ساتھ سے یہ مراد ہے کہ یعنی آواز نہیں نکالنی لیکن زبان کو حرکت دینی ہے۔ ہمارے پاس ایک یعنی معاشرے میں بہت بڑا جو اشتباہ پایا جاتا ہے، جس کی طرف لوگ اکثر متوجہ نہیں ہیں یا مسئلہ نہیں جانتے، کہ اخفات سے وہ مراد سمجھتے ہیں کہ دل میں پڑھنا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اخفات سے مراد یہ ہے کہ زبان کو حرکت دے اور وہ الفاظ استعمال کرے، حروف استعمال کرے، لیکن آواز باہر نہ آئے، تو اس طرح اخفات کرنا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ دل میں پڑھے۔ تو مرد کے لیے جو واجب ہے اگر فرادہ نماز پڑھ رہا ہے تو ان تین نمازوں میں جو ہم نے ذکر کی ہیں ان میں بلند آواز سے، یعنی جو بیان کی گئی ہے کیفیت بالجہر کی، اسی کے ساتھ نماز انجام دے۔ اگر جان بوجھ کر اس کی مخالفت کرتا ہے تو نماز اس کی باطل ہے۔ اس لیے یہ اہم مسئلہ جو مثلا اکثر لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں کہ مرد کے لیے قرات بالجہر ان نمازوں میں واجب ہے۔ اگر فرادہ پڑھ رہا ہے تو اگر چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر وہ مخفی پڑھتا ہے تو اس صورت میں نماز اس کی باطل ہے۔ اور آج کل کے دور میں یعنی کوئی قاصر نہیں ہے بلکہ مقصر ہے، یعنی آج کل تمام کے تمام اسباب موجود ہیں سیکھنے کے، مسائل پوچھنے کے، یہ سارے اسباب موجود ہیں،
تو اس لیے آج کے دور میں کوئی معافی نہیں ہے کہ کوئی اگر مسئلے سے لا علم ہو، الا یہ کہ اس کے پاس کوئی اسباب نہیں ہیں تو وہ اور بات ہے، لیکن عام طور پہ ایسا ہے نہیں۔ تو اس لیے مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ یہ مسئلہ یعنی اسی طرح جس طرح ہم نے بیان کیا ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ نماز انجام دے تاکہ نماز اس کی درست ہو۔ جہاں تک عورت کا تعلق ہے، عورت کے لیے واجب ہے کہ اگر کوئی اجنبی اس کی آواز سن رہا ہے تو واجب ہے کہ وہ مخفی کر کے نماز پڑھے، تمام نماز مخفی پڑھے، وہ اخفاق کے ساتھ پڑھے، واجب ہے اس کے اوپر اگر کوئی اجنبی اس کی آواز سن رہا ہے تو۔ اگر نہیں سن رہا اس کی اجنبی آواز تو پھر اس کو اختیار ہے کہ یعنی وہ صبح کی نماز اور مغرب اور عشاء کی پہلی جو رکعتیں ہیں ان میں اس کو اختیار ہے کہ اخفاق کے ساتھ پڑھے یا جہر کے ساتھ پڑھے، لیکن اس کے لیے اخفاق کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے۔ تو یہ عورت کے لیے حکم ہے، اور مرد کے لیے جو ہم نے بیان کیا ہے۔ تو قرات کا مسئلہ جو ہے یہ بہت اہم ہے، اور اکثر لوگ اس میں یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ وہ جب شروع کرتے ہیں تو وہ یعنی الحمدللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، یہاں سے ان کی نماز باطل ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ یعنی الحمد نہیں ہے، الحمدللہ، الف زبر لام ال۔ تو اس طرح جو ہے آگے جو ہے کچھ الفاظ ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو بھی اکثر لوگ جو ہے وہ شد کو نہیں پڑھتے۔ تو جیسا کہ بیان کیا ہے کہ موجودہ دور میں یہ چیز معاف نہیں ہے، کیونکہ سیکھنے کے تمام وسائل موجود ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، قرات کا خیال رکھا جائے تاکہ نماز جو ہے وہ درست ہو اور نماز میں کوئی خلل نہ ہو کہ جو نماز کو باطل کر دے۔